آئے ہیں۔ یہ میں نے ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے کہ جو قومیں اپنے ہیروز کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ طارق صاحب ہمارے ہیرو تھے، اگر ہم ان کو یاد کریں گے اور ان کے لیے کچھ دعا کریں گے تو میرا یہ آج کا مقصد جو تھا آپ لوگوں کو اکٹھے کرنے کا کہ اس دعا میں آپ شامل ہو کر کہ اگر کسی کی ایک آمین اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ طارق صاحب ہمارے واحد ہیرو تھے جنہوں نے 4 نسلوں کو ایجوکیٹ کیا۔ آپ یقین کریں میں کچھ 2-4 واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آج مہمان کچھ زیادہ ہی آگے ہیں، آ رہے ہیں، بلکہ مزید آ رہے ہیں۔ ابھی بھی مجھے فون آ رہا تھا کہ جی ہم لوگ پہنچ رہے ہیں، پروگرام شروع ہو گیا ہے۔ میں نے کہا جی شروع ہو گیا، بس آپ آ جائیں۔ طارق صاحب ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے پہلے کمپیئر تھے، یہ اعزاز تھا۔ اور تالی اگر بجانی ہے بھرپور بجا دیں ورنہ رہنے دیں۔ اور طارق صاحب کے پاس جو دوسرا اعزاز تھا یہ کسی کو نہیں پتا، یہ میں آپ کو آج اوپن کرنے لگا ہوں۔ طارق صاحب عمرہ کرنے کے لیے گئے تو ان دنوں میں خانہ کعبہ کی رینوویشن ہو رہی تھی، تو وہاں پہ ٹینٹ لگے ہوئے تھے، تو جو بھی عمرے کی ادائیگی تھی وہ ٹینٹوں کے باہر ہو رہی تھی، تو سبھی جتنے بھی جاتے تھے وہیں پڑھتے تھے سارے۔ تو نماز پڑھتے ہوئے جب انہوں نے سلام پھیرا تو ان کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے کہا طارق صاحب میں آپ کا بہت فین ہوں، تو میں پاکستان سے ہوں اور یہاں پہ میں مزدوری کر رہا ہوں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو اندر لے جاؤں۔ طارق صاحب بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا جی بیٹا جیسے آپ کی مرضی، آپ لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں۔ وہ کہتے ہیں آپ 2 منٹ رکیے گا میں ابھی واپس آتا ہوں۔ وہ اندر گیا، اندر سے کچھ کہہ کے کسی شرطے سے کوئی بات کی اور واپس آیا اور طارق صاحب کو ساتھ لے کے گیا۔ خانہ کعبہ میں ایک پتھر جو ہے وہ طارق صاحب کے ہاتھ کا لگا ہوا ہے۔ دوسرا واقعہ میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری ریکارڈنگ ہوا کرتی تھی منگل کے روز، ہم منگل ریکارڈنگ کرتے تھے اور جمعہ رات کا پروگرام آن ایئر ہوتا تھا۔ منگل والے دن